السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جی عبد الرحمن صاحبہ پڑھیے گا. تاجور صاحب پڑھیے گا آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 7423. جی 23. قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے، اللہ نے اپنے لیے حق بنا رکھا ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابھی ان چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے اور کچھ اہم چیزوں کا مزید ذکر نہیں کیا گیا. زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا، حج کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ تو راوی کی طرف سے اختصار ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوگی اس وقت ابھی حج فرض نہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر اسی کے تحت ہی آ گئے ہیں بس چیزیں، اور یہ راوی کا تصرف ہی لگتا ہے کہ راوی سے وہ چیزیں رہ گئی ہوں. بہرحال جو چیزیں ضروری ہیں نماز اس کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، وہ کچھ اور بھی ہیں، یہ صرف یہی کافی نہیں ہے. جی. حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضه التي ولد فيه، چاہے وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں یا وہ اپنی ہی جگہ جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے وہیں رہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہجرت کے حوالے سے کہ ہجرت جب فتح مکہ کے بعد تو ہجرت ختم ہو گئی تھی، یعنی ضروری نہیں تھی ہجرت مدینہ کی طرف کرنا، اپنے علاقے میں رہے. دوسرا یہ تھا کہ اگر مدینہ کی طرف، یعنی فتح مکہ سے پہلے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض نہیں تھا. ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض نہیں تھا. اگر کوئی اپنے ہی علاقے کے اندر رہ کر عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھر مدینہ والے حقوق حاصل نہیں ہوں گے. پیچھے ہم نے صحیح مسلم والے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا یہ. جی. قالوا یا رسول اللہ افلا ننبئ الناس بذلك، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دیں؟ قال، تو کہا ان فی الجنت 100 درجة، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جنہیں اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یعنی مجاہدین کے لیے اللہ نے 100 درجے تیار کیے ہیں، باقی درجے جنت کے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 100 درجے تیار کیے ہیں. جی. کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے کہ آسمان اور زمین میں ہے. یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہے، اتنی زیادہ اونچائی ہے. جی. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، بس جب تم اللہ سے سوال کرو، مانگو، فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو فردوس ہی اس سے طلب کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس کے اوپر اللہ رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ
तफज्जरु औ तफजुरु अनहारुल जन्नह, और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। हाँ, अब ये हमारा फौकहू अर्शुर रहमान, अर्श रहमान का अर्श यानी बुलंद है। इस जन्नत से ऊपर अल्लाह का अर्श है। अब यही यहाँ हमारा जो है ना महल शाहिद है। ठीक है। इस हदीस के अंदर कई एक चीज़ें यानी अकीदा के हवाले से और फ़िक़ही एतबार से भी बयान की जाती हैं। बल्कि अकीदा के हवाले से कि जन्नत के पहले जब अर्ज़ किया कि जन्नत के सिर्फ 100 दर्जात ही नहीं है, सिर्फ मुजाहिद के लिए अल्लाह ने जो दर्जात रखे हैं वो 100 हैं। बाकी बईद नहीं है कि कितने अल्लाह ताला ने इसके दर्जात बनाए हैं। दूसरा ये है कि इससे लगता है, वल्लाहु आलम, बाकी हकीकत अल्लाह जानता है, कि जन्नत जो है ना वो कुहान नुमा है। यानी जिसका दरमियान, उसकी छत जो है ना वो यानी उभरी हुई हो, तभी तो हो सकता है ना जन्नत, यानी जिसकी छत उभरी हुई है। ठीक है। इस तरह ये होता है, आप कह सकते हैं कि ये बुलंद भी है, और आप कह सकते हैं कि ये यानी दरमियान भी है। जन्नत का दरमियान भी है, ये फिरदौस जन्नत का दरमियान भी है और सबसे ऊपर वाला हिस्सा भी है। ठीक है। और बहरहाल ये हमारा मल्ल शाहिद है, अर्शुर रहमान। जी पढ़िए, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको आप जी पढ़िए जी। قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وهو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। फलम्मा ग़रबत शम्स, तो जब सूरज गुरूब हुआ, क़ाल या अबा ज़र हल तदरी ऐन तज़हब हादिही, अबू ज़र तुम्हें पता है ये कहाँ जाता है? क़ाल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम, मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। क़ाल फ़इन्नहा तज़हब, तो फरमाया ये जाता है गुरूब होके, तस्तअज़िनु फ़ी सुजूद, और फिर से तुलू होने की इजाज़त तलब करता है। फ़युअज़नु लहा, फिर उसको इजाज़त दी जाती है। तस्ताज़िनु, तस्ताज़िनु फिस्सुजूद, सजदे की सजदे में, सजदे के लिए इजाज़त मांगता है। सजदे में, सजदे के लिए इजाज़त मांगता है, सजदे में तुलू की इजाज़त मांगता है। हम्म, जी हो सकता है। फ़युअज़नु लहा, तो फिर उसको इजाज़त दी जाती है। वकअन्नहा क़द क़ील लहा, और करीब है या गोया कि ऐसा होगा कि उसे कहा जाएगा, इरजिई मिन हैथु जिअति, वहाँ से लौटो, वहाँ वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। फ़ततलुअ मिन मग़रिबिहा, फ़ततलुअ मिन मग़रिबिहा, फिर वो तुलू होगी फिर वो तुलू होगी मगरिब की जानिब से। होता है, तुम, मतलब वो मिन मगरिब है, वो मगरिब से तुलू होता है। यहाँ जो है ना ये फततलुआ, ये जवाब नहीं है जी का। फततलु वो ग्रुप होता है, तुलू होता है मिन मगरिबिया। इसको फा का यानी फा के बाद आन मुकद्दरा बनाना है तब दुरुस्त है, लेकिन अगर ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है कि इरजी मिन हैथु जीता जीती, कि वहां से लौट जाओ जहां से आए थे। तो फिर उसके जवाब के अंदर या कह लें उसके बाद, यानी फा इसको आप बना लें ताकीबिया बना लें कि फततलु मिन मगरिबिहा, तो वो फिर तुलू होता है मगरिब से। साहब जी मगरिब से तो नहीं होता तुलू। सॉरी, फततलु मिन मगरिबिहा तो फिर तुलू होगा। जी शेख हुसैन। ثم قرأ ذلك مستقر लहा, फिर ये पढ़ी आयत कि ये इसका ठिकाने की जगह है। फिर फिर किरात क़राअत अब्दुल्लाह रज़ी अब्दुल्लाह। अल्लाह तआला की किरात के अंदर इसी तरह है। अच्छा, यहाँ कई एक चीज़ें हैं। वैसे तो है ना वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, असल तो ये है हमारी जो किरात, किरात हफ्स। अब्दुल्ला की किरात के अंदर क्या है
अब्दुल्ला की रात के अंदर ज़ालिका मुस्तक़र्रुल लहा। अच्छा, यहाँ कई एक चीज़ें हैं। एक तो सूरज हरकत करता है, मुतहर्रिक है, साकिन नहीं है, जिस तरह के एक वक़्त में साइंसदानों का ये ख़्याल रहा है, शायद अब तब्दील हो गया है। बहरहाल सूरज साकिन नहीं है, सूरज मुतहर्रिक है, क्योंकि यहाँ तज़हब या इस तरह की निस्बत उनकी तरफ की गई। और इस तरह सूरज के ऊपर कुरान पाक में आया है कि वतरा शम्स इज़ा तलाअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल। ये सूरत कहफ 17 नंबर आयत। तो इसमें जो है ना सूरज के 4 अहवाल बयान किए गए हैं। एक, इज़ा तलअत, वो तुलू होता है, तो उसके तुलू होने की तरफ उसकी निस्बत की गई है। दूसरा ग़रबत, दूसरा उसके ग़ुरूब होने की तरफ निस्बत की गई है। तीसरा इस तरह अल्लाह ताला का फरमान है अता तवारस बिल हिजाब, वो छुपता है पर्दों में। ये सूरत सौद आयत नंबर 32 है। तो ये इनकी तरफ जो है ना निस्बत की गई है। तलात, ग़रबत, तवारत, एक और है। तब यानी ये सॉरी तज़ावरु अन कहफ़िहिम, तज़ावरु, तो ये निस्बत की गई है, तो लिहाजा ये हरकत करता है, यही दुरुस्त बात है। ठीक है, जब तक कि कोई ऐसी सरी दलील नहीं आ जाती तब तक हम इस आयत को इसके असल से नहीं फेरेंगे, इन आयात को इसकी असल से नहीं फेरेंगे और इन अहादीस को इसकी असल से नहीं फेरेंगे। तो सूरज जहाँ पे इस इजाज़त लेता है, इजाज़त के लिए सजदा करता है, तो वो दोबारा उसी जगह से उसको तुलू होने के लिए कहा जाता है कि जहाँ से तू आया है, मतलब कि जहाँ से पहले तुलू हुआ था वहीं से तुलू हो जाए। तो फिर क़यामत के करीब जो है ना उनको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तू मगरिब से ही तुलू हो जाए दोबारा। और एक मौकूफ़ रवायत के अंदर मैंने पढ़ा है, मुझे उसका हवाला लिखा तो हुआ है लेकिन ज़ुबानी याद नहीं है, कि सूरज कहता है कि अल्लाह, मेरा दिल नहीं करता ये तेरे बंदों के ऊपर दोबारा तुलू होने के, तेरे में मखलूक जो है ये तेरी गुनाहगार है और तेरी मासियत नाफरमानी करती है, मेरा इन पर तुलू होने को जी नहीं चाहता। अल्लाह। तो ये है हमारा महल्ले शाहिद क्या है कि सूरज सजदा करता है। कहाँ सजदा करता है? ये दूसरी रिवायत के अंदर इसका ज़िक्र है कि तहतल अर्श, अर्श के पास, और अर्श के पाए के पास सजदा करता है। तो इसकी आप महल्ले शायद दूसरी इसी हदीस के जो दूसरे तरीक बुखारी के अंदर ही आए हैं ना, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। जी शेख मुस्लिम। जी। قال الإمام حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أبيد بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا پیغام بھیجا اور پھر مجھے حکم دیا قرآن جمع کرنے کا، فتتبعت القرآن، تو میں قرآن جمع کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا کہ سورہ توبہ کا جو آخری حصہ ہے وہ مجھے صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملا، لم اجدھا مع عہد غیرہ، مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملا، لقد جاءکم رسول من انفسکم حتی خاتمتی، یہ یہاں سے آیات جو ہیں سورہ برا کے اینڈ تک۔ अच्छा, ये जी। इसमें महल्ले शायद कौन बताएगा जी? महल्ले शाहिद इसमें कौन?
جی شیخ محترم، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں اس کی کوئی اور بخاری میں اگر کوئی لفظ ہو کہیں. جی کسی کے ذہن میں نہیں آئی ابھی تک؟ نہیں شیخ صاحب. جی اس کے اندر جو یہ فرمایا نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم حتی خاتمت براءہ، سورۃ براءہ کے آخر تک یہ آیت مجھے ان سے ملی. اب سورۃ براءہ کی آخری آیت اگر ذرا چیک کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کون سی آیت ہے. اس میں تھا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہے نا، یہ محل شاہد ہے. تو اس طرح بھی امام بخاری رحمہ اللہ بڑی بڑی دقیق جو ہے نا وہ استدلال کر لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، کوئی اور اس میں آپ کو کوئی اوپری بات لگی؟ اس روایت کے اندر آپ کو کوئی اور اوپری سی بات لگی؟ وہ کون سی ہے؟ جی السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم یہ مغرب سے طلوع ہو کیوں ذکر ہوا ہے یہاں پہ؟ مطلب جب یہ سجدہ کر لیتا ہے سورج اور پھر جب اس کو پھر حکم ملتا ہے طلوع ہونے کا تو پھر تو اس کو مشرق سے طلوع ہونا چاہیے، تو یہاں پہ مغرب سے طلوع ہونے کا سمجھ نہیں آیا. یہ ہوتا مشرق سے ہی طلوع ہے. یہ جو مغرب سے طلوع ہوگا نا یہ ہوگا آخر کے اندر. یہ نشانی ہے نا قیامت کی ایک، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. مغرب سے طلوع ہوگا، یہ آخر میں ہوگا. ویسے تو اس کو روزانہ جو روٹین ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ کانہا قد قیل لہا، گویا کہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی فتطلع یا فتطلع من مغرب یا فتطلع. ٹھیک ہے ویسے اس اعتبار سے وہ کہ تو طلوع فتطلع تو وہ طلوع ہوگا من مغربها مغرب سے. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی اور سوال؟ جی جی آگے پڑھیں جی. عمر عبد الرحمان صاحبہ پڑھیے گا. السلام علیکم. کیا مطلب میں اب باہر ادھر آئی ہوں سے مارکیٹ میں. جی سمجھ نہیں آئی؟ چلیں اور کو پڑھ لیں. اور السلام علیکم. جی شیخ محترم جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز، پڑھیے گا. قال الإمام حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پریشانی کے وقت کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. یہی رب العرش الکریم یعنی بڑا عزت والے عرش کے رب، عرش الکریم. شروع والی آیات جو بھی تھی اس کے اندر بھی یہ جو ہے نا مطابقت بنتی ہے. شروع میں جو آیت پڑھی تھی نا ہم پہلے سبق میں، المجید، ابن عباس کی تفسیر جی المجید تو مراد الکریم. اگر یہ تفسیر کیا تھا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، المجیدی بنائے تو عرش کی یہ صفت بنے گی، المجیدو بنائے تو یہ اللہ کی ہی یعنی ذو العرش کی ہی صفت بنے گی. تو المجیدی اگر بنائیں یعنی تفسیر جو قرات ہے المجیدی والی، اس صورت میں یہ المجد بمانا الکرم ہوگا. تو یہ کریم بمانا اچھا محبوب اس کے معنی میں ہے، نہ کہ فضل و عطا کرنے والے کے بارے میں. تو یہاں وہ رب العرش الکریم، الکریمی ہے، عرش کریم کا رب. ٹھیک ہے، یہی ہمارا محل شاہد ہے. حدثنا محمد بن یوسف، جی پڑھیے گا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسعقون یوم القیامہ، بے ہوش کر ہوں گے قیامت کے دن. فَإِذَا أَنَا، یعنی کون بے ہوش ہوں گے؟ لوگ سارے. لوگ. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، جی شیخ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخذ بقائمتی من انا قوائم العرش، اسی دوران یعنی میں میں موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام کے السلام کے سامنے ہوں گا. یعنی سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، تو مجھے سب سے پہلے جو وہ آئے گی افاقہ ہوگا، تو میں دیکھوں گا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں. آخذم بقائمت من قوائم العرش، وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے فاقہ میں آئے ہیں یا کہ ان کو بیہوشی ان پر طاری ہوئی ہی نہیں ہے. برگا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے فاقہ ہوگا، سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا دوبارہ سے، اور میں جا کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اور یہاں جو ہمارا محل شاہد ہے کہ عرش کے جو ہے پائے ہیں، عرش کے پائے ہیں، کتنے پائے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأكون أول من بعث، یعنی میں سب سے پہلا ہوں گا جو اٹھے من گا. بعث، فإذا موسى، فأكون من بعث، من بعث، جی. جسے اٹھایا جائے گا. فإذا موسى آخذ بالعرش، بس اچانک موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے. ہاں جی، عرش کو پکڑے ہوئے ہیں گے. ادھر کیا ہے، بقائمت من قوائم العرش. تو یہ ہمارا چیپٹر کلوز ہوا عرش کے والے سے. عرش اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے. ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر عرش ہے. عرش کے اوپر کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ، اللہ بہتر جانتا ہے. عرش اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بڑائی بہت زیادہ ہے، اور یہ جنت الفردوس کے اوپر ہے. اینڈ اس کی صفات میں یہ ہے کہ
عرش کے پائے ہیں، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، اور باقی اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس دھات کا بنا ہوا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے نور کا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ کسی کا کوئی سوال عرش کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ محترم، کیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ اللہ عالم جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں جو ہے بالجزم کوئی بات نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کہ ان کو مجھ سے پہلے افاقہ دے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی بالجزم بات نہیں فرمائی، اس لیے ہم بھی اس میں خاموشی اختیار کریں گے۔ کوئی سوال کسی کا جی اور مزید؟ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔